شہر میں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, شہر میں اس کو پھینکا گیا ہے. اگر پولیس نے کچھ کاروائی کی ہوتی, کچھ ڈھونڈا ہوتا تو اس بچے کے ساتھ ایسا نہ ہوتا. جی اسی اپیل کر رہے ہیں بھی سانو انصاف چاہیے. نہیں پولیس سے مطمئن تو بھی ہوگا جو سانو ساڈے قاتل لب کے دیں گے, اس سے پہلے کیویں مطمئن ہو سکتے ہیں. ویلکم ٹو نیوز وائز, میں ہوں عارفہ نور. آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایک ایسی ہیومن ٹریجڈی کی جو بار بار ہمارے سامنے کسی نہ کسی کہانی یا کسی نہ کسی سٹوری, بریکنگ نیوز کے شکل میں سامنے آتی ہے, اور جب بھی وہ سامنے آتی ہے تو سارا معاشرہ جیسے جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے شور مچتا ہے, اس کے بعد پھر ہم اس کہانی کو, اس ہیومن ٹریجڈی کو بھول جاتے ہیں جب تک کوئی ایک نیا اینگل, ایک نئی سٹوری ہمارے سامنے نہیں آتی. اور یہ ہے بچوں کے ساتھ زیادتی. یہ جو بچے تھے ان کی عمریں 8 سے 12 سال کے درمیان تھیں, اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ کچھ عرصے سے گم شدہ تھے. اب ان کی لاشیں ملی ہیں, اور جو انویسٹیگیشنز پولیس نے کی ہیں ان کے مطابق تینوں بچوں کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی اور بعد میں ان کو قتل کر دیا گیا. ایک چوتھا لڑکا عمران جو ہے وہ ابھی تک گم شدہ ہے, اور کوئی تفصیل یا کوئی نہیں ملی کہ وہ کہاں ہے یا زندہ بھی ہے کہ نہیں. جب یہ لاشیں ملیں تو اس کے بعد آبویسلی شہر کے اندر بہت شور مچا. جو علاقے کے رہنے والے ہیں ان کی طرف سے ایک بہت سخت رد عمل دیکھنے کو ملا. انہوں نے ایک پولیس تھانے کو بھی آگ لگا دی, احتجاج ہوا, دکانیں وغیرہ پروٹیسٹ میں بند ہوئیں, اور پھر جو مین شاہراہ ہے شہر کی اس کو بھی بلاک کیا گیا. بات اتنی پھیلی کہ وزیر اعظم عمران خان نے خود اس واقعے کا نوٹس لیا اور کہا کہ وہ ذمہ داروں تک پہنچیں گے اور اس ایشو کو حتمی انجام تک پہنچائیں گے. اس کے بعد جو متعلقہ ڈی ایس پی اور ایس ایچ او تھے ان کو معطل کر دیا گیا, اور ڈی پی او قصور کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے, اور اب ایک 6 رکنی تحقیقاتی ٹیم بھی بنا دی گئی ہے تاکہ اس واقعے کو تفتیش میں اس وقت مصروف ہے. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے قصور سے جس کے اندر بچوں کے ساتھ زیادتی یا ان کے قتل کی خبر آئی ہو. اس سے پہلے 2015 میں تو ایک بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا. پورنوگرافی رنگ کی بات ہوئی کہ بہت سارے بچے تھے, ان کے ساتھ نہ صرف زیادتی کی گئی بلکہ ان کی ویڈیوز بنائی گئی, ان کو بلیک میل بھی کیا گیا. اس کے بعد 2018 میں ایک بچی کا واقعہ سامنے آیا, 6 سالہ بچی تھی, اس کو بھی اس کے ساتھ زیادتی کی گئی, اس کے بعد قتل کر دیا گیا. اور وہاں تو مرکزی ملزم جو تھا عمران نامی ایک شخص, اس کو پکڑا بھی گیا اور اس کے اوپر کیس بھی چلا. آخر قصور کے اندر اس طرح کے واقعات اتنے زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ بار بار یہ ایشو قصور کے حوالے سے ہمیں سننے کو ملتا ہے, بچے, قتل, زیادتی. اور کیا یہ صرف قصور تک لمیٹڈ ہے یا باقی شہروں میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں مگر ہمیں سننے کو کم ملتے ہیں؟ ہم ابھی تک اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کر پائے؟ مسئلہ کیا قانون کا ہے, امپلیمنٹیشن کا ہے, ہمارے کوئی معاشرے کے اندر ایسے فیکٹرز ہیں جن کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے؟ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سارہ احمد صاحبہ جو چیئرپرسن ہیں پنجاب چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی. ویلکم ٹو دا شو سارہ صاحبہ. جی تھینک یو فار انوائٹنگ می. جی سارہ صاحبہ, ابھی ایشو پہ, لارجر ایشو پہ تو بات کرتے ہیں, بٹ پہلے کوئی آپ کے پاس تفصیل ہے کہ اس پرٹیکولر ایشو جو قصور کے اندر ان تینوں بچوں کا ہوا ہے, اس کے اوپر کوئی لیٹسٹ آپ کے پاس تفصیل موجود ہے؟ پولیس کی انویسٹیگیشنز کہیں کہیں پہنچی ہیں, کچھ تفصیلات اور معلوم ہوئی ہیں؟ جی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کل جو ہے وہ آئی جی پنجاب اور جو ہمارے وزیر قانون ہے پنجاب کے راجہ بشارت صاحب اور میں خود ہم گئے وہاں پہ چونیا ان کے پیرنٹس سے ملنے جو بچوں کے تھے, اور بریفنگ ایک لی گئی اے سی چونیا سے ریگارڈنگ یہ واقعہ پورا. آئی جی پنجاب نے اے آئی جی آپریشنز پنجاب کو وہاں پہ ڈپیوٹ کیا, اینڈ وہ وہاں پہ ہی ہیز بین دیر closely looking into the case. The police is totally involved, the CM is involved, and as آپ نے جیسا مینشن کیا کہ پرائم منسٹر ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے, انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کل, اور انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس پہ جو ہے وہ لوگوں کو رزلٹ نظر آئے گا اور ایکشن لیا ہوا نظر آئے گا. تو اس پہ جو ہے وہ آپ نے معطلی کا آپ کو پتہ ہوگا آلریڈی کہ ڈی پی او کو معطل کر دیا گیا جس کی طرف سے نیگلیجنس سامنے آئی تھی اس کے ڈیلے میں کیس فائل ہونے کے. اب ان دس کیس جو پہلے سے فرق بات یہ نظر آئے گی آپ لوگوں کو کہ جو ایکشن تو لیا گیا اور معطلی بھی ہوئی, لیکن جو ہے وہ اس پہ اب اتنا انوالومنٹ کے ساتھ ہائر لیول کے سینئر آفیشلز آر انوالوڈ, اینڈ جلد لوگوں کو نظر آئے گا کہ جو ہے مجرم کو گرفتار کر دیا جائے گا اور سزا دی جائے گی.
سارا صاحبہ، تو یہ جو بچے تھے یہ کتنے عرصے سے گمشدہ تھے؟ کیا ان کے بارے میں معلوم تھا پولیس کو کہ یہ گمشدہ ہیں؟ کوئی تفتیش ہو رہی تھی؟ چوتھا بچہ مطلب کہ واٹ ور دیئر، کہتے ہیں کہ ماں باپ کو معلوم تھا، انہوں نے کمپلینٹ بھی کیا تھا؟ جی، یہ پولیس کو بالکل پولیس کی نالج میں نہیں تھا. اگر پولیس کی نالج میں ہوتا پہلے تو پھر اس پر ایکشن لیا جا چکا ہوتا یا کوئی انویسٹیگیشن سٹارٹ کی جا چکی ہوتی. آئی ڈونٹ نو وائی جب پیرنٹس کو اگر معلوم تھا انہوں نے کیوں نہیں بتایا پولیس کو، لیکن پولیس کو ابھی ہی معلوم ہوا ہے ریسنٹلی، تو اس پہ پھر یہ کام سٹارٹ ہوا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا آئی جی آپ کو بھی ریسنٹلی چینج کیا گیا، پولیس میں بہت ریفارمز بھی لائے گئے ہیں، اے آئی جی پنجاب خود اس میں انوالوڈ ہے. تو پولیس میں جو ہے بہت تبدیلی نظر آ رہی ہے اور آگے بھی نظر آئے گی. اور سارا صاحبہ یہ تو آپ بہت انٹرسٹنگ بات کر رہی ہیں، کیونکہ زیادہ تر تو لوگ تنقید کریں کہ پولیس ریفارمز ابھی پنجاب میں نہیں ہوئے، صرف یہ ہے کہ انڈیویجولز جو ہیں ان کو تبدیل کیا جاتا ہے وقتاً فوقتاً، اور اس کی وجہ سے پولیس ٹھیک کام نہیں کر رہی. یس جی، میں آپ کو میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ پولیس میں ریفارمز ہوئے ہیں، لیکن اس کا جو رزلٹ ہے وہ تھوڑے ٹائم بعد نظر آئے گا. فوراً جو ہے اوور نائٹ چیزیں چینج نہیں ہوتی. کیا ریفارمز ہوئے سارا صاحبہ؟ میں آپ کو پلیز یہ بتانا چاہوں گی کہ جو پہلے آپ کو پتہ ہے پنجاب میں زیادہ تر حکومت کس نے کی، اور جو ایک سسٹم جو ہے ہمیں ملا ہے یہاں پہ وہ اتنا ایک میسڈ اپ تھا. میں آپ کو اپنے ادارے کے، کیونکہ آئی ایم ریپرزینٹنگ دا چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو پنجاب اوور ہیئر ایز چیئرپرسن، میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گی. پہلے کبھی بھی چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور پنجاب پولیس کی آپس میں کولیبوریشن ہی نہیں ہوئی. انہوں نے چائلڈ ابیوز پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی، نہ کوئی اقدامات اٹھائے. لیکن 6 months ago I joined اینڈ ہم پنجاب پولیس کے ساتھ مل کے جو ہے چائلڈ ابیوز کے ایریڈیکیشن کے لیے پورے پنجاب بھر میں کام کر رہے ہیں. لیکن یہ 2 مہینے پہلے کام شروع ہے. یو ہیو ٹو آلسو انڈرسٹینڈ کہ چیزوں کا رزلٹ آنے میں اٹ ٹیکس ٹائم. تو ابھی ہم لوگ جو ہیں وہ سینسٹائزیشن ہم نے کی ہے پولیس کی، پنجاب پولیس کی، اور یہ لاہور سے سٹارٹ کی ہے ہم نے. ابھی ہم نے 200 آفیسرز کی ٹریننگ کی ہے. اب یہ پورے پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹس میں کی جائے گی. یہ ہمارا فیز 1 ہے ٹو ایریڈیکیٹ چائلڈ ابیوز. سیکنڈ فیز ہوگا ہمارا کمیونٹی لیول پہ، کمیونٹی آف پیرنٹس کو انوالو کرنا، جو لوکل لیڈرز ہوتے ہیں آؤٹ اسکرٹس ایریاز کے پنجاب میں ان کو انوالو کرنا، ٹرائبل ایریاز میں جانا اور وہاں پہ اسکولز میں اور وہاں والدین کو تعلیم دینا کہ وہ بچوں کو سکھائیں کہ وہ اناٹینڈڈ، پنجاب کے آؤٹ اسکرٹس میں کہہ رہی ہوں آپ کو، جہاں سے زیادہ تر واقعات ہمیں رپورٹ ہو رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ چونیا کا علاقہ اور بھی علاقے جو ہیں وہاں سے ہم وہاں پہ تعلیم دینا چاہتے ہیں اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. میرے پاس سامنے یہ اویئرنیس مٹیریل آپ دیکھیں، دس از جسٹ ون سیمپل دیٹ آئی ایم شوئنگ یو. We are distributing this all across Punjab, but we just started this. So you have to give us some time to see some results. And ہمارے پاس گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے، سی ایم سپورٹ کر رہا ہے اس میں. معافی چاہتی ہوں مگر جب یہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کے بعد اگر حکومت یہ کہے کہ ہمیں ابھی پاور میں آئے ہوئے 1 سال ہوا ہے اور ہمیں وقت دیں، تو میرا نہیں خیال کہ لوگ اس بات کو بہت آرام سے سنیں گے. میں آپ کو پلیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں اپنی بات کر رہی ہوں. اب 1 سال ہو چکا ہے. جی میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی پاور میں آئے ہوئے 1 سال ہو چکا ہے. I'm talking about the child protection bureau. جی I'm only talking about the child protection and welfare bureau. میں نے جی ایز اے چیئر پرسن آئی کیم ہے 6 months ago. ہم نے آگاہی مہم سٹارٹ کی ہے، صرف لاہور میں نہیں، پنڈی، گجرانوالہ، سیالکوٹ، رحیم یار خان، ڈی جی خان، اور جہاں جہاں ہمارے بیورو موجود ہے، ہمارا جو ایمبٹ میں آتا ہے، وی آر ڈوئنگ آور بیسٹ اینڈ یو ول سی ریزلٹ سون. ہم ابھی تک میں نے پرسنلی 6 مہینے میں آپ میری بات نہیں سننا چاہتے ہیں. نو آئی وانٹ ٹو ٹیل یو واٹ وی آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ. 6 مہینے میں میں نے پرسنلی 50 سے زیادہ چائلڈ ابیوز کے کیسز. جواب دے سکیں گی نا سارا صاحبہ؟ میں آسک اے کوسچن. But you don't want to highlight the good work that the government is doing. That's what I'm questioning right now. میں نے آپ سے جیسے عرض کیا کہ دیکھیں اس وقت جو کسی کے ساتھ جب واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ تو حکومت اگر کہے کہ ابھی ہمیں وقت کافی نہیں ہوا تو دس از ناٹ گڈ انف. نہیں، میں تو واقعہ کے ایشو کو سمجھنا ہے. جی ٹھیک ہے. اب آپ مجھے سوال اگر یہ پوچھنے دیں کہ یہ اویئرنیس کیمپین تو ٹھیک ہے اور اس میں وقت بھی لگے گا، بٹ یہ میں نے کوئی واقعہ کا ویٹ نہیں کیا. آئی ایم ٹیلنگ یو وین آئی جوائنڈ ایز چیئر پرسن
this very next month I started मुझे this. समझ आ गई, अब लेट्स मूव ऑन ना, बार बार आप एक ही बात तो नहीं हम कर सकते ना कि आपने क्योंकि ये पहले कभी, और एक और बात, ये कभी भी इनिशिएटिव लिया ही नहीं गया, यू नो दिस। आप ये क्रेडिट इस गवर्नमेंट को मैं चाहती हूँ कि आप अप्रिशिएट करें कि पहले दौर हुकूमत में ये कभी आगाही मुहिम नहीं चलाई गई पुलिस के साथ मिलकर स्पेशली। सारा साहिबा, आप कैन वी मूव ऑन विद द डिबेट? हम यहीं तो नहीं ना एक बार तो बार बार तो नहीं दोहरा सकते। Of course we'll move on, but you should also appreciate the good work that we've started. Yes. Can we move on? बिल्कुल, why not? सारा साहिबा, अवेयरनेस कैंपेन अपनी जगह, मगर इससे मसला हल नहीं होगा। बार बार ये वाक़यात होते हैं। क्या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने कोई इस पे काम किया है कि ये कसूर से क्यों इतने हमें इस तरह की किस्से कहानियाँ सुनने को मिलते हैं, इतने वाक़यात कसूर के अंदर क्यों हो रहे हैं? बार बार बच्चों की ज़्यादती और कत्ल के जो केसेस हैं वो कसूर से सामने क्यों आ रहे हैं? जी बिल्कुल। मैं आपको पहले तो ये बताऊंगी इसी आपके सवाल का जवाब देते हुए कि हम लोग जो है ना, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो एक एक्ट के तहत कायम किया गया है, तो हमारे अंडर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं आता, हमारे अंदर चाइल्ड अब्यूज़ के प्रिवेंशन का जो है ना, दैट्स अंडर आवर एम्बिट, और जिस पे हम काम करें विद द पुलिस। जो अकाउंटेबिलिटी और सिस्टम आप जो कहें ना, एक्शन लेने वाला, वो पुलिस के अंडर आता है कि वो इन्वेस्टिगेट करें कि वो मामला क्यों हो रहे थे, उनके क्या स्टेटिस्टिक्स हैं, उनके पीछे क्या एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। एंड आई एम श्योर दैट द पंजाब पुलिस इज डूइंग इट, but I'm not answerable for that. I'm answerable for Child Protection Bureau and what comes under me, which is child rights, which is child abuse की prevention side, and child beggary का खात्मा, जिस पे हम काम कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सारा साहिबा, आपने हमसे। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मालूम करने की कोशिश करेंगे कि इस कसूर के इशू पे और क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, और हम बात करेंगे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं जो कसूर के अंदर एक दफ़े फिर 3 बच्चों की पता चला, और ये कि उनको ज़्यादती उनके साथ की गई और उसके बाद कत्ल किया गया, और कसूर में उसके बाद जो एहतजाज सामने आया। अब हम बात करेंगे वसीम रियाज साहब से, जो हमारे नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ लाहौर के। जी वसीम साहब, वेलकम टू द शो। हमें बताएं कि तफ्तीश जो हो रही है इन बच्चों के कत्ल के हवाले से, उसमें कोई ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स, पुलिस को कुछ पता चला है? जी देखिए, मुलजिम कौन है इस हवाले से अभी तो कुछ कहना कबल वक्त होगा, लेकिन पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं पर जो है वो तफ्तीश शुरू कर दी है। कल रात वजीर आजम की मुदाखलत के बाद डीपीओ को जो है वो तब्दील किया गया, और अब जाहिद नवाज मरवत को जो है वो डीपीओ लगाया गया है। इससे कबल जब ज़ैनब कत्ल केस हुआ था, उस वक्त भी जाहिद नवाज मरवत को ही डीपीओ कसूर जो है वो तैनात किया गया था, जिन्होंने 17 दिन के अंदर अंदर इस केस को जो है वो कंप्लीट किया और मुलजिम को जो है वो ट्रेस आउट किया था। अब दोबारा इनको डीपीओ लगाया गया है, और यही उम्मीद की जा मुलजिमान को जो है वो जल्द ट्रेस आउट कर लिया जाएगा। आज भी आईजी पंजाब ने कसूर का विजिट किया। उसके अलावा जो डीपीओ हैं उन्होंने जाए वकूआ का मुआयना किया, और जो मुतासरा खानदान है उनसे ताज़ियत की। इसके अलावा जो तफ्तीश चल रही है, इसमें मुख्तलिफ लोगों के बयान जो हैं वो कलमबंद किए गए हैं। 9 जो सस्पेक्ट्स हैं उनको हिरासत में लिया गया है, जिनसे तफ्तीश की जा रही है। पुलिस का ये मानना है कि ये 1 किलोमीटर के हदूद में ये जो मुलजिम है इस में मौजूद है, क्योंकि तीनों बच्चे एक ही इलाके के हैं जो मिले हैं। इसके अलावा जो बच्चे हैं वो मुलजिम को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, जो बड़ी आसानी से उसके साथ जाने के लिए उन्होंने रजामंदी जो है वो जाहिर की। वसीम साहब, ये बताएं कि ये बच्चे, हुकूमत ये दावा कर रही है कि बच्चों के जो वालिदैन थे उन्होंने पुलिस को बताया नहीं कि ये गुमशुदा थे। क्या ये सही बात है कि बच्चे जो कितने दिनों से ये बच्चे गायब थे, वालिदैन ने पुलिस तक ये क्यों नहीं कंप्लेन किया या रिपोर्ट दर्ज करवाई कि बच्चे गुमशुदा हैं? देखें, ऐसी कोई बात नहीं। ये जो बच्चा जिसके फैजान जिसकी शिनाख्त हुई, ये 2 रोज कबल जो है वो यानी कि 17 तारीख को जो है वो लापता हुआ था, और इसकी बर वक्त इतला जो है वो थाने दी गई। इसके अलावा जो दीगर बच्चे वहाँ से लापता हैं, जिनको 2 महीने से ज्यादा का अर्सा जो है वो गुजर गया है, इन फैमिली से भी हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जो मुतलका एसएचओ है वो इनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। एक बच्चा अली हसनैन जो अभी तक मिसिंग है, उसके हवाले से भी पुलिस ने उनको कुछ नहीं बताया। उनकी वालिदा से कल हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि उन्होंने अपनी सोने की बालियां बेचकर जो है वो बच्चे के गुमशुदगी के बैनर्स जो हैं वो काने में और कसूर में और जो चूनी है उस इलाके में जो है वो लगवाए। एसएचओ को बारहा कहा गया, लेकिन उन्होंने ना तो पहले मुकदमा दर्ज किया और ना ही किसी किस्म की मदद की।
یہ بالکل پولیس کی طرف سے غلط بیانی کی گئی ہے اور ایس ایچ او کو اسی بنا پر جو ہے وہ معطل کر دیا گیا تھا کل. اب اس میں مزید تفتیش جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور جو ایس پی انویسٹیگیشن تھے شہباز راہی ان کو بھی کل عہدے سے ان کے ہٹا دیا گیا ہے. جی وسیم صاحب، تو اب بتائیں کہ یہ کیا بچے جو تھے، جو 3 جن کی لاشیں ملی ہیں، یہ کیا مختلف دنوں پہ گمشدہ ہوئے تھے؟ پولیس کو پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ پولیس کو کیا یہ صرف شبہ ہے کہ ایک ہی آدمی تھا جس نے تینوں بچوں کو کڈنیپ کیا اور پھر مارا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس تینوں کیسز کے اندر مختلف لوگ انوالو ہوں؟ دیکھیں بالکل اس حوالے سے تفتیش کی جا رہی ہے، لیکن جو جائب قوت سے جو شواہد ملے ہیں اور جو پولیس کا جو اندازہ ہے اس کے مطابق یہ ایک گروہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جو مختلف اوقات میں ایسے کام جو ہے وہ کرتا ہے. اور تینوں جو واقعات ہیں یہ مختلف اوقات میں جو ہے وہ درج ہوئے. یہ اس میں سے ایک مقدمہ جو ہے وہ تقریباً 3 ماہ قبل ہے، اس کے بعد دوسرا جو بچہ ہے وہ تقریباً 2 ماہ قبل لاپتہ ہوا، اور فیضان جس کی شناخت کی گئی وہ اسی مہینے کی 17 تاریخ کو جو ہے وہ لاپتہ ہوا تھا. اس طرح یہ مختلف اوقات میں یہ وارداتیں جو ہے وہ کی گئی ہیں. اس میں اگر زیادہ لوگ ملوث ہوئے تو پولیس کے لیے ٹریس کرنا جو ہے وہ آسان ہوگا. اگر اس میں زینب قتل کی طرح ایک ہی ملزم ہوا تو اس میں پولیس کو جو ہے وہ زیادہ کرنی پڑے گی. اب اس مختلف اینگلز پہ جو ہے وہ تفتیش کی جا رہی ہے. تقریباً 4 سے 5 تحقیقاتی ٹیمیں جو ہیں وہ قصور میں موجود ہیں. جو وہاں لوگ ہیں آس پاس کے جو رہائشی ہیں ان کے بیان بھی قلم بند کروائے جا رہے ہیں، جبکہ ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ اس کے لیے سیمپلنگ بھی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے. زینب قتل کیس جب ٹریس کیا گیا تھا اس میں فرانسک سائنس ایجنسی نے جو ہے وہ پولیس کی بہت ہیلپ کی تھی اور ڈی این اے میچ ہونے سے ہی ملزم جو ہے وہ منظر عام پر آیا تھا. اور اس کیس میں بھی اسی طرح ہی اس کو دیکھا جا رہا ہے اور اسی طرح ہی اس کو لے کے چلا جائے گا تاکہ سائنسی بنیادوں پر جو ہے وہ تحقیقات کرتے ہوئے ملزم تک رسائی جو ہے وہ حاصل کی جائے. بہت بہت شکریہ وسیم صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ملک کی معاشی صورتحال پہ. اسٹے ود اس. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو پچھلے سال جولائی میں 2.1 بلین تھا اب گر کے 0.6 بلین ہو گیا. جو ڈومیسٹک اکانومی کے ٹیکسز ہیں ان کو دیکھیں تو 38% جو ہے اس میں اضافہ ہوا. 6 لاکھ اضافی ٹیکس پیئر جو ہیں پاکستان حکومت نے FBR کے اندر رجسٹر کیے. اور اب آپ دیکھیں کہ ہماری معیشت جو ہے بحران سے نکل کے استحکام کی جانب بڑھ چکی ہے. ہمارے ریزروز جو ہیں فورن ایکسچینج وہ اسٹیبل ہیں. ایکسچینج ریٹ یعنی روپے کی جو قدر ہے وہ اسٹیبل ہے. اسٹاک مارکیٹ میں پچھلے 2 ہفتے اسٹیبلٹی ہے. ہم استحکام سے بڑھ کر انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں کی جو امید ہے اس گورنمنٹ سے اس کو پورا کرنے جا رہے ہیں. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے ایک دفعہ پھر ملک کی معیشت کا، اور اسی حوالے سے جو حکومت کے دعوے ہیں. گزشتہ روز وفاقی وزیر برائے اکنامک افیئرز حماد اظہر صاحب شو پہ آئے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جو 30% ٹیکس وصولی بڑھی ہے یہ ایک بہت مثبت قدم ہے اور حکومت کی کامیابی ہے. اور انہوں نے کہا اسی طرح اگر ہم ٹیکس نیٹ کو بڑھاتے جائیں گے تو پھر حکومت کے پاس فسکل سپیس ہوگی کہ وہ لوگوں کے اوپر، ان کے ویلفیئر کے اوپر پیسے خرچ کر سکیں، چاہے وہ ترقیاتی سکیمز کی شکل میں ہو یا ان کے ویلفیئر چاہے ہیلتھ یا اور چیزوں کے لیے ہو. بار بار حکومت ذکر کر رہی ہے کہ جولائی سے ستمبر کے درمیان انہوں نے ٹیکس ریونیو کے اندر 30% کا اضافہ کیا ہے. اور حفیظ شیخ صاحب بار بار ہمیں یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ انہوں نے جو ٹیکس فائلرز ہیں اس کے اندر کتنا اضافہ کیا ہے، 6 لاکھ کا، اور یہ ان کی بہت بڑی حکومت کی کامیابی ہے. حفیظ شیخ صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ اگر اسی رفتار سے ٹیکس نیٹ بڑھتا رہا تو پاکستان جو ہے وہ جو اس کو ٹارگٹ دیا گیا ہے IMF کی طرف سے 5.5 ٹریلین کا، وہ ضرور اس ٹارگٹ کو میٹ کر لے گا. IMF کا دورہ بھی ہوا اسی ہفتے. بہت خدشات تھے اور بہت شور مچ رہا تھا ٹیم کے آنے، ڈیلیگیشن کے آنے سے پہلے، اور شاید کچھ امیدیں یہ بھی تھیں کہ وہ آئیں گے تو کیونکہ جو اتنا زیادہ شارٹ فال ہے ٹیکس کلیکشن کے اندر یا ریونیو کلیکشن کے اندر، کہ شاید وہ اس ٹارگٹ کو ریوائز کر دیں. IMF کا جو ڈیلیگیشن آیا اس نے یہ تو کہا کہ جو ابھی تک حکومت نے تبدیلی کی ہے اور جو کلیکشنز کی ہیں
اس کو انہوں نے مثبت قرار دیا، مگر انہوں نے جو ریونیو کا ٹارگٹ تھا اس میں تبدیلی نہیں کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو سرکولر ڈیٹ ہے یعنی کہ گردشی قرضے، اس حوالے سے بھی انہوں نے خدشات کا اظہار کیا اور کہا کہ اس کو ختم کرنا پڑے گا حکومت کو۔ اور اسی کے بعد حکومت نے اناؤنس کیا کہ جو انرجی سیکٹر سے جڑی ہوئی 2 ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، آئی ایس کو اور لیس کو، ان کو وہ پرائیویٹائزیشن لسٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہم ساتھ موجود ہیں اشفاق طولہ صاحب، جو ماہر ٹیکس امور اور معاشی تجزیہ کار ہے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ سر، سب سے پہلے آئی ایم ایف پہ اگر بات کر لیں تو حکومت کہہ رہی ہے کہ بڑا اچھا وزٹ کیا، اور جو خبریں آ رہی ہیں کہ ریوائز کرنے کے انہوں نے نہیں کیا، تو یہ کوئی ان کے خیال میں بقول حکومت کے دس از ناٹ اے بیڈ تھنگ۔ اگر وہ ایک ایسی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، تو پھر اگر انہوں نے ریوائز نہیں کیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بیکاز وی آر ڈوئنگ سو ویل کہ ہم پہنچ ہی جائیں گے۔ شارٹ فال ہے رہے گا، وہ مطلب کہ اس بات کو گول مول کر دیتے ہیں۔ بٹ ڈو یو تھنک کہ یہ بات ہوئی کہ شارٹ فال ہے اور اس کو ریوائز کر دینا چاہیے ٹارگٹ کو، اور اگر آئی ایم ایف نہیں مانی تو اس میں کوئی ناکامی ہے حکومت کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پاکستان، آئی ایم ایف نے، تو چلیے ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں۔ آئی ایم ایف نے جو ٹارگٹ دیا ہے آپ کو 5,555 ٹریلین، جی تو بڑا آپ کو اس میں کچھ تھوڑی سی جگلری ہے، اور تھوڑے سے میں آپ کو کیلکولیشن سمجھا دیتا ہوں جو آئی ایم ایف کے اپنے ڈاکومنٹس ہمیں ریڈ کر سکتے ہیں۔ ایک انٹرنیشنل فینومنا ہوتا ہے کہ لاسٹ ایئر جتنا آپ نے ریکور کیا ٹیکس، اس پہ آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں، ملٹیپلائی بائی آپ کی جی ڈی پی گروتھ پلس آپ کا جو انفلیشن ہوتا ہے۔ تو ہم لے لیتے ہیں 12% انفلیشن اور 3% جی ڈی پی گروتھ، تو 15% سے اگر میں اس کو ملٹیپلائی کرتا ہوں تو 4,395 ارب ہو رہا ہے۔ اور آئی ایم ایف نے مجھے کہا ہے کہ 800 بلین 748 بلین کے قریب کے آپ کو نئے ٹیکسز لگانے ہیں۔ اگر میں ان کو جوڑ دوں نا تو آئی ایم ایف کا اپنا اسٹیمیٹ ہے، وہ بتا رہا ہے 5,150 ارب سے زیادہ ٹیکس وصول نہیں ہو سکتا۔ تو 5,550 ارب کا ٹارگٹ رکھنا، اس کے کیا مضمرات تھے، کیا وجوہات تھیں، یہ آئی ایم ایف بتا سکتا ہے، ایف بی آر بتا سکتی ہے۔ بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اشفاق طولہ صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں اشفاق طولہ صاحب سے معاشی صورتحال کے اوپر۔ اشفاق صاحب، بہت آج کل ذکر ہو رہا ہے اور بار بار کسی نہ کسی ٹاک شو میں آ کے کوئی بزنس مین یا کوئی وہ بہت کمپلین کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں، اور بار بار حکومت کے اوپر تنقید یہ ہو رہی ہے کہ بزنس سینٹیمنٹ کو یہ ری ایشور نہیں کر پائے، اس کو پازیٹیو نہیں کر پائے۔ سارا فوکس یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، پیسے پورے کرنے ہیں، آئی ایم ایف کا پروگرام، بٹ جو ایک وہ اسٹیبلٹی آتی ہے سینٹیمنٹ کے حوالے سے، وہ اس میں یہ حکومت ناکام لگ رہی ہے، لوگوں کا الزام بھی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک سینٹیمنٹ کیا سچ مچ اتنا نیگیٹو ہے جتنا لوگ کہتے ہیں؟ زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ، بہت زیادہ لوگ کھل کے بات نہیں کر پا رہے ہوتے، because obviously they want to keep on the good side of the government. Exactly, because they have their stakes in Pakistan. دیکھیں، دو چیزیں یاد رکھیں، اکانومی جو ہے نا، اکانومسٹ، یہ کوئی سائنس تو ہے نہیں اکانومی، یہ اکنامکس جو آپ کی پوری چل رہی ہے نا، وہ دو ڈفرینٹ ڈسٹنکٹ تھیوریز پہ چل رہی ہے۔ ایک امریکن بینڈ ہے پروڈیوس اینڈ سیو، جس کو میں کہتا ہوں بڑا لیمن لینگویج میں، اور ایک یو کے کا تھا لارڈ کینز کا، وہ تھا بورو اینڈ اسپینڈ۔ اکانومی میں جب بھی آپ کا پہیہ چلتا رہے، اس وقت تک اکانومی آپ کی آگے بڑھتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ہم 2% سے لے کے 5.8% پہ جب آئے، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اور وہ کیوں بڑھا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس لیے کہ آپ کی جو لوکل پروڈکشن تھی نا، وہ انیفیشینٹ تھی، اور آپ کا جو میجر ٹریڈنگ پارٹنر ہے وہ چائنا ہے، اور اس کا FTA ایگریمنٹ ہے، وہ سب سے بڑا خطرناک ایگریمنٹ ہے آپ کے لیے۔ اب ٹرکی بھی وہ چاہ رہا ہے، انڈونیشیا، ملیشیا سے آپ نے کر لیا، سری لنکا سے بھی کیا ہے، اس کو تو آپ کو ریوزٹ کرنا پڑے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے ہماری سائیکی کا۔ سائیکی یہ ہے ہماری کہ جی جو آئی ایم ایف نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے،
میں سمجھتا ہوں جو IMF نے کہہ دیا وہ غلط ہے. وی نیڈ ٹو ری نیگوشیٹ ود IMF. ری نیگوشیٹ دیکھیں ہماری اکانومی جو ہے نا اس میں پیرلل اکانومی بہت بڑی ہے. آپ کی بات کاٹ رہی ہوں یہاں تو سب سے جو بڑا مسئلہ ہے جب آپ کہتے ہیں ری نیگوسیشن ود دی IMF کہ اس کے اندر تو جیو پولیٹیکل فیکٹرز بھی بہت ہیں نا, وہ بھی تو وی آر ناٹ ٹیکنگ کیئر آف آور اکانومی. نہیں, آئی ایم سیئنگ دیٹ دا کاؤنٹر آرگیومنٹ از دیٹ اف دی IMF از ہارش آن us دیز ڈیز, یا ہمیں اگر وہ بہت اس وقت انفیئر ٹرمز دے رہی ہے تو اس کی ایک آرگیومنٹ یہ بھی دی جاتی ہے کہ جی اس وقت انٹرنیشنلی سینٹیمنٹ ہمارے خلاف ہے, ہم شاید اس سے بہتر آپ کمرشل بورنگز کر سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. یہ کوئی آپ پہ امبارگو نہیں ہے, آپ سکوک لے سکتے ہیں, مارکیٹ سے آپ لے سکتے ہیں, کوئی منع نہیں کرے گا. آپ کی عرب بینک سے یو بیسیکلی سیئنگ کہ IMF کے پاس مت جاؤ اور کمرشل بوروئنگ. IMF کے پاس جانے کا ایک ہی فائدہ ہے, آپ کی اکانومی ڈسپلن ہوگی, مگر زیادہ کوئی بھی چیز کی اوور ڈوزیج نہیں ہونی چاہیے. IMF کے پاس آپ جا رہے ہیں, آپ کا انٹرسٹ ریٹ جو 5.75% تھا وہ آج 13.25 پہ آ گیا. وہ جو ڈفرنس ہے 6-7% کا, 1% آپ کو 250 بلین روپیز پر اینم کا ٹیکہ لگا دیتا ہے بجٹ کے اندر. سر پر جب یہ لوگ نہیں جا رہے تھے IMF پہ تو تب بھی سارے تنقید کر رہے تھے کہ یہ نہیں جا رہے. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو جو بھی فیصلہ کرنا تھا ان کو آ کے سپٹمبر اکتوبر تک میکسیمم کر لینا چاہیے تھا. دوسرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ کی جو ڈی ویلیویشن کی وجہ سے جو آپ کے امپورٹ بل بڑھے, آپ کو اگر اپنی اکانومی کو بیک ٹو دا ٹریک لانا ہے, میں آپ کو یہ جو ریسیپی دے رہا ہوں نا اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ریسیپی نہیں ہے. آج نہیں, کل نہیں, پرسوں آپ اس ریسیپی کو آرکائیو میں رکھیں. نمبر 1, ایک تو انٹرسٹ ریٹ کم کریں. میں کہہ رہا ہوں آپ کا انٹرسٹ ریٹ آپ کا ابھی 3% گرائے ہیں. آپ دنیا کی بہت ساری کنٹری انکلوڈنگ ٹرکی نے 4% گرایا ہے, ابھی US نے گرایا 0.25%. میں کہہ رہا ہوں آپ ابھی انٹرسٹ ریٹ 3% گرائیں اور گریجولی اس کو 2 سال کے اندر 6% پہ کہہ رہے ہیں شاید اگلی دفعے اگلے کوارٹر ہاں اسی کی وجہ سے آج اسٹاک مارکیٹ بھی بڑھ گئی ہے آپ کی. ٹھیک ہے جی, تو وہ پتہ نہیں نارمن تیل کب آئے گا. تو اچھا دوسرا آپ کو ڈالر کی پیرٹی جو ہے نا وہ 130 پہ لے کے جانی پڑے گی. تیسری بات ناممکن ہے, اس کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ کا جو کرائسس ہوا ہے ہمارا تولا صاحب, وہ تو ہوا ہی اس وجہ سے ہے کیونکہ ڈار صاحب نے ڈالر کی قیمت کو آرٹیفیشلی مینٹین. اچھا آپ مجھے ایک بات بتا دیں, کہاں سے میں آپ کو کاؤنٹر سوال کر دیتا ہوں, میرے ساتھ بیٹھ جائیں کوئی بھی. نتھنگ ٹو ڈو ود ڈار صاحب اور حفیظ شیخ صاحب, دونوں بڑے اچھے دوست ہیں. سعودی عربیہ کا پیرٹی ہے 3.65 یا 7.5. سنیں آپ سنیں نا, تیل کی قیمت $120 بھی ہوتی ہے اور $20 بھی ہوتی ہے. ابھی ان کی جو اکانومی پہ ہٹ پڑا, جو انفارچونیٹ اٹیک ہوا, تو ان کی تو 6-7 پہ چلی جانی چاہیے. آپ یہ دیکھیں بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ گرو کریں گے, نہیں مینٹین کیسے کر سکتے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں یہ تو دیکھیں, یہ تو میکینزم ہے, لیگل ویز ہے. میں انلیگل وے میں آپ کو نہیں کہہ سکتا. انلیگل کی بات نہیں ہے سر, کہتے ہیں کہ ڈالرز پھینکتے تھے مارکیٹ میں جب پریشر پڑتا تھا ڈالر کے اوپر, $7 بلین, تو سارے اسٹیٹ بینک کے پیسے تو وہیں خرچ ہوئے. $7 بلین پھینکے تھے, اور میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس میں انہوں نے کوئی پروفٹ کمایا, لاس نہیں دیا. سر وہ تو میں نے تو فگرز اس سے بہت زیادہ سنے ہیں. مجھے جو ایک IFI کا فگر انوفیشلی تھا وہ تھا کہ صرف 2017 سے 2019 کے درمیان $20 بلین. نو وے. انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں ان کا انوفیشلی انہوں نے بتایا. انوفیشلی کیسے کہہ سکتے ہیں, کیونکہ وہ آفیشلی کہہ نہیں سکتے. نہیں یہ کوئی بات نہیں. میں تو آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ $7 بلین سے زیادہ نہیں ہوا ہے. یہ آپ کی فیڈیوشری رسپانسبلٹی ہے. کل آپ کو اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں, کل کو اگر اسٹیٹ بینک کو اگر ایک بینک مانگتی ہے کہ یہ ہم نے امپورٹ کے اگینسٹ مجھے پیسے چاہیے, کیا اسٹیٹ بینک نہیں دے گی؟ تو وہ ڈیفالٹ کر جائے گی. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ابھی آپ دیکھ لیں کمپریشن کیا ہوئی ہے. آپ کی جو ایکسپورٹ بڑی ہے وہ نیگلیجیبل ہے. امپورٹ جو ریڈکشن ہوئی ہے وہ آپ کی $280 ملین کی پر منتھ کی سعودی ڈیفرڈ آئل فیسلٹی کی وجہ سے ایک میجر چنک ہوئی ہے. باقی آپ کی مشینری گری ہے, تو اٹس ناٹ اے گڈ سائن. آپ کی گروتھ امپیڈ ہو رہی ہے نا. تو آپ کو وکست سرکار دیکھیں, ڈیڈ ویٹ لاس کریٹ کرنا ہے آپ کو اکانومی میں, کہ آپ کو اکانومی کا پہیہ موو کرنا ہے. آپ کو ڈالر پیرٹی نیچے لانی پڑے گی. آپ کو ایکسپورٹرز کو انسینٹیوائز کرنا ہے, وہ آپ ان کو ڈائریکٹ سبسڈی روپی میں دیں. 12 سے 14% آپ ان کو دے سکتے ہیں, آرام سے آپ دیں. پہلے بھی ان کو دیے گئے تھے. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس وقت سپوز پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت ہوتی تو وہ 130 پہ اس وقت ڈالر کو رکھ سکتے تھے. میں آپ کو کہتا ہوں, مفتاح اسماعیل صاحب کو میں نے خود نے کہا تھا
کہ 104 سے زیادہ مت بڑھاؤ. IMF اس سے زیادہ تو وہ خود لے کے گئے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اور انہوں نے مانا تھا کہ اب ہم یہ نہیں اس کو سسٹین کر سکتے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, انہوں نے مجھے کہا کہ IMF ڈیمانڈ کریے. میں نے کہا آپ IMF کا جتنا سنو گے. I have seen IMF کی جو میڈم تھی کرشنا لیگارڈ, انہوں نے کہا 2 روپے ایڈجسٹ کر دو آپ پچھلے دور میں. اینڈ شی واز ٹولڈ کہ ہم پروگرام سے گیٹ آؤٹ کر رہے ہیں. $6 بلین. اس کے بعد دیکھیں نا حشر کیا ہوا. کیا فرق آپ کے, اچھا انہوں نے تعریف کی تھی آپ کے, بٹ اس کے بعد بھی بیک ٹو اسکوائر ون. بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی اکانومی کے پیس کو خود مینیج نہیں کیا. چلے, بہت بہت شکریہ اشفاق طولہ صاحب. اٹس آلویز گڈ ٹو ہیو دی شو. دیکھ لیں آپ نے ایک چیز لاسٹ پنچنگ لائن, اگر آپ نے اکانومی کو مینیج کیا ہوتا 1 سال میں, تو کیا 3842 بلین کے اگینسٹ لاسٹ ایئر کے اگینسٹ آپ کو 3822 بلین آتے؟ ٹیکس ریونیو جو نیچرل گروتھ تھی آپ کی وہ بھی نہیں ملی. بہت بہت شکریہ طولہ صاحب, آپ آئے. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.